السلام علیکم چیئرمین صاحب. آج آپ اپنا آزادی انجوائے کر رہے ہو. سلیکٹڈ راج ختم ہو چکا ہے. میڈیا سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے. وزیر خارجہ بن رہے ہیں سر. زرداری صاحب، یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا گلدستہ آپ نے سر بنایا ہے، یہ کتنی ایک دیر تک چلنے والا اتحاد ہے سر؟ کیوں اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ السلام علیکم زرداری صاحب. ریفرنس بنے گا، ریکمنڈیشن بھیجیں گے نیب کو سر کہ ریفرنس بنایا جائے. ہر چیز قانون کے مطابق. سر کابینہ میں ایم کیو ایم کا سر کتنا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی کا کتنا حصہ ہے؟ جی سر. سر توشہ خانہ کی انکوائری ہوگی. ماحول کے حوالے سے کیا خبر آنے والی ہے آج؟ توشہ خانہ پر کوئی ریفرنس بھی دائر کریں گے؟ توشہ خانہ پر کوئی ریفرنس بھی دائر کریں گے سابق وزیر اعظم کا؟ سر وزارتوں کی تقسیم پہ کوئی اختلاف ہے اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. ابھی چلتے جائے نا، جو رستہ دیتے جائے نا رستہ. جے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر رہی تھی، تو اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب جب ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بھی یہی فیصلہ لیا کہ ابھی ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ فی الحال تو جو عوام کو جو ہے تھوڑی سی کو ریلیف کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کو عوام کو ریلیف مل جائے. سچویشن جو ہے بڑی اس وقت گمبھیر ہے، بہت زیادہ گمبھیر ہے. اس صورتحال میں جو ہے وہ مشکل فیصلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت مشکل فیصلے ہیں کہ عوام کی جو مصیبتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور جو اس وقت جو اسٹیٹ کی ایکویٹی میں جو کچھ اویلیبل ہے اس کو بھی مد نظر، لیکن ایک توازن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پیدا کر لیں گے. سر یہ بتائیے ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں؟ ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے کہ دور ہو گئے ہیں ان کے. ابھی تک ان لوگ کے ممبر اسمبلی میں ایسے نہیں آیا، تو کیا آئیں گے؟ میرا خیال ہے کل موجود تھے وہ. کل شام کو جو ہے وہ افطاری میں موجود تھے جب وہاں پہ کمبائنڈ جو کنڈیشن جو ہے اس کی. سر کابینہ نہیں بن پا رہی. استعفیٰ دے دی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ قاسم جوہری صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اچھا کیا ہے، باقی لوگوں کے خلاف ووٹر نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور انہوں نے عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اپنی کرسیاں نہیں چھوڑی. میرے خیال ہے جب امیمنٹ ہو جائے ایک چیز جو ہے تو میرے ریلنکوش کرنا چاہیے آپ کو. سر اتنے بڑے لیول پہ ضمنی انتخابات کروانا آسان ہوگا حکومت کے لیے؟ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو مرحلہ وار جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پچھلی دفعہ جب ہم نے استعفے دیے تھے ساتھ ہی میٹنگ کرتے تھے پی ٹی آئی والے ایاز صادق کی کہ ہمارے استعفے نہ منظور کریں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے باہر آ جائیں کہ بھئی ہمارے استعفے جو ہے دباؤ کے تحت کیے گئے ہیں، اور یہ تعداد کا. اوکے، تھینک یو سر. یہ اکنامک سچویشن جو ہے یہ اوور نائٹ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی. 23 سال لگیں گے جتنی تباہی یہ کر گئے ہیں عمران خان صاحب اپنی جہالت اور جھوٹ کی وجہ سے، غلط وعدے کر کے اس کی وجہ سے. یہ اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آئے گی، لیکن کوشش ضرور ہوگی کہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ آسانی جو ہے پیدا ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس وقت پریشر جو ہے لونز کا پریشر ہے، پیمنٹ جو ہے انسٹالمنٹ کا پریشر جو ہے، فارن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ لو ہوئے ہیں. ہم نے ایک چھاپا ہے، ایک جو ہے وہ ایک فگرز ہم نے دی ہیں کہ کلوزنگ بیلنس جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا ہے اور ہمارا اوپننگ بیلنس کیا ہے. اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈیزاسٹر جو ہے پچھلے 4 سال کے اندر جو ہے اس حکومت نے جو ہے پاکستان کے اوپر نازل کیا. توشہ خانہ کے جو طوائف یہ میرا خیال ہے یہ میں اس کو عوام پہ چھوڑ دوں گا کہ عوام کس طرح جج کرتے ہیں کہ تحائف جو ہے وہ بیچے گئے. توشہ خانے کے تحائف لینا جو ہے وہ تو قانون و قاعدے کے مطابق کوئی غلط بات نہیں، لیکن ان لے کے بازار میں بیچ دینا فوری طور پر، ادھر سے تحائف ہے ادھر سے بازار میں پہنچ کے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ
किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए इंतहाई मायूब बात है। किस तरह लोग तकलीद करेंगे अपने लीडरों की जब लीडर इस तरह दो नंबरी करेंगे। नवाज शरीफ साहब कब मुल्क आ जाएंगे और क्या? देखिए वो उनका इलाज जो है वो तो उसमें जो है वो कोई पेशरफ होगी और बाकी वो जब चाहें तो आ सकते हैं उनका मतलब। थैंक यू सर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये सारे इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आइन शिकनी की है, इनको पता है इन्होंने आइन पर हमला किया है, इनको पता है इन्होंने 4 साल आवाम को लूटा है, तो अगला इस्तीफ़ा मुझे लगता है सदर पाकिस्तान का आने वाला है। मैंने बताया कि EVM भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इंट्रोड्यूस की थी और ओवरसीज़ को जो एम्बेसी के थ्रू, और हम ओवरसीज़ का खाली वोटिंग का बात नहीं, हम ओवरसीज़ को पार्लियामान में सीट देने का और रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं जो तारीख में पाकिस्तान के कभी उनको नहीं मिली। देखिए कुछ अरसे से तो डिप्टी स्पीकर ही रुकावट बने हुए थे। मेरे ख्याल में आज के उनके मुस्तफ़ा होने के बाद पहला एजेंडा तो वो था कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उनके इस्तीफे के देने के बाद मेरे ख्याल में वो मरहला भी तय पाया गया है। अब स्पीकर का इलेक्शन होना है। अच्छा, तोशा खाने के जो आए थे गिफ्ट्स वो बेचे गए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे हर किसी ने जो है उसको माल गनीमत समझा हुआ है, तो उन्होंने भी जाते जाते हुए अपने हाथ साफ कर दिए इससे। थैंक यू। वो कानून साजी हो चुकी है, क्या उसको भी रिवर्स करने जाएगी? EVM तो सबको मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा था। पूरी दुनिया में EVM मुस्तरद हो चुकी है। हत्ता ये कि जो टेक्नोलॉजी में दुनिया के मुमताज़ तरीन मुल्क हैं, जिनमें अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इसी तरह और डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, किसी जगह EVM को इस्तेमाल नहीं किया जाता। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट तो उसे गैर आइनी करार दे चुकी है और उसकी वजह यही है कि EVM के साथ बहुत साइंटिफिक और डिजिटल अंदाज में धांधली की जा सकती है जिसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलेगा। और आज भी दुनिया में जो सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट बैलेट है वो पेपर बैलेट ही तस्वर किया जाता है। इसलिए जदीद तमाम ममालिक में और एडवांस ममालिक में पेपर बैलेट ही वोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब काबीना के मामले में तो कल आपने भी नहीं बढ़ाई? नहीं, देखिए हमने तो इसलिए कल नहीं बढ़ाई कि जो महंगाई का विरसा इमरान खान साहब छोड़ गए हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उजलत में उठाएं जिससे महंगाई की लहर में इजाफा हो और आवाम के ऊपर महंगाई का मज़ीद बोझ पड़े। तो इसलिए हमारी पहली तरजीह ये है कि हम महंगाई के इस जिन को मुस्तहकम करें या इसको काबू में लाएं। अगर ये जैसा कि आपको मालूम है कि खान साहब ने जो पेट्रोल की कीमतें कम की थी, उन्होंने उसके एवज़ कहा था कि हमें वसाइल मिले हैं। अब हम माइक्रोस्कोप लेके तलाश कर रहे हैं कि वो वसाइल कहाँ हैं, इजाफी वसाइल जिनकी वजह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई थी। और पता चला कि वो इन्होंने एक चीप पॉपुलैरिटी का गिमिक किया था और वजारत ख़जाना चीख रही है कि हमारे पास वसाइल नहीं है सब्सिडी को देने के लिए। तो वज़ीर आज़म ने अवाम के मफाद में उसे एब्जॉर्ब करने का फ़ैसला किया ताकि यह एकदम इजाफे से महंगाई के अंदर शिद्दत ना आए। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान जो हुआ था उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या सूरत है? वज़ीर आज़म ने पेंशन्स के अंदर 10% इजाफे का ऐलान किया था और उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अच्छा सर, इकबाल साहब, अयाज सादिक साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए स्पीकर के लिए, इसकी क्या वजह है? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा सर, डिप्टी स्पीकर मुस्ताफ़ी हो गए, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है जैसे डिप्टी स्पीकर मुस्ताफ़ी हुए हैं और PTI पार्लियामेंट के मैदान से भाग रही है, आप देखेंगे कि इसी तरह अनकरीब ये अवाम के मैदान से और इंतखाब के मैदान से भी भागेगी। और मुझे शक है कि अगले इलेक्शन में अपनी मुतवक्का शिकस्त देखते हुए इमरान खान अगले इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान करेंगे। CPAC की स्पीड से चलेगा सर, आप प्लानिंग के मिनिस्टर? CPAC की स्पीड से चलेगा, आप प्लानिंग के मिनिस्टर? जी इंशाल्लाह ताला CPAC सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा। अच्छा सर, काबीना कब तक तश्कील दी जाएगी? सब मुंतज़िर हैं कि पता चले कौन कौन जी जल्दी इंशाल्लाह। चूँकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर ली है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो काबीना की तश्कील कर लेंगे। थैंक यू।
اس سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس گن سے جان چھوٹی، اور یقیناً جب شروع میں متحدہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم جو استعفوں کی بات کر رہی تھی تو ان کا جواب کیا تھا، شیخ رشید کا جواب کیا تھا کہ ہم ضمنی انتخابات کرائیں گے. یقیناً آج ہم ضمنی انتخابات کرائیں گے، مگر اس سے پہلے جو جعل سازی سے استعفے منظور کیے گئے الیکشن کمیشن کو اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع تھا اور اس کے باوجود اس نے یہ سارے استعفے منظور کیا. آیا اس کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے عدم اعتماد کے باوجود، اور اسپیکر کے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، اور آیا سب لوگوں کے ہینڈ رائٹنگ ہے کہ نہیں، آیا سب لوگ اپیئر ہوئے کہ نہیں ہے. یہ ایک کوشچن ہے، الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ ریزائن کرنا چاہیے موسٹ ویلکم. اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ دوبارہ بھی ری الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ. انشاءاللہ کراچی کی سیٹ پی ٹی آئی کا فیصل واڈا کا ہم نے 33 سال بعد ان کو شکست، 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ لیا ہے، تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کری گئی، نہ صرف کراچی میں، جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں بھی ہم اچھی پوزیشن لیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ایک تو پروسیس ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کروا رہی ہے سپریم کورٹ، اور شکر ہے کہ سپریم کورٹ اور ہمارے باقی ادارے جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو اب کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہی چلایا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور کچھ سینٹی بھی پریویل کر گئی ہے اپوزیشن لیڈر کے تمام قائدین میں، کہ انہوں نے یہ احساس کر لیا ہے کہ تمام صوبوں کے قائدین اور جو ہیں لیڈران وہ میثاق کے جمہوریت کے مطابق کام کریں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں ایک سکون ہے، ایک سینس آف لوگوں کو بھی ہے کہ کوئی امن آ گیا ہے پاکستان میں. اور میرا نہیں خیال، اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے انتخاب وہ تو بلا مقابلہ ویسے ہو جائے گا، یہ ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو میرے خیال دیکھیں کہ پہلے دن سے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی حکومت کے خلاف لڑیں گے، اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہم اس حکومت کو ختم کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ جمہوری طریقے عدم اعتماد کے ذریعے سے ہم نے وزیر اعظم کو بھی ختم کیا، ہم نے اسپیکر کو بھی ختم کیا، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی، اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، کشمیر میں بھی تو انہوں نے خود خیر کیا، لیکن انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سب ہم جمہوری طریقے سے ختم کریں گے. آج جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے کی مجھے انفارمیشن ملی، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اسپیکر ہمارے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے کل نامینیشن پیپرز تھے، کسی نامینیشن پیپرز جمع نہیں کرائے، وہ آج اپنے عہدے کا حلف لیں گے. آج ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد ان کا بھی حلف ہوگا، اور اس طرح جمہوریت کا سفر جو ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے جمہوری طریقے سے تاریخ میں پہلے دفعہ پاکستان میں ایک حکومت کو جو ہے سلیکٹڈ حکومت کو. پی ٹی آئی کے استعفوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب پی ٹی آئی کے ممبران نے استعفے دیے ہیں، ان کا ایک پروسیس ہے، پروسیس جو ہے وہ اسپیکر صاحب اس کو اڈاپٹ کریں گے. اگر وہ استعفے دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کے میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، لڑیں. تو اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کو امبیرس کرے، حکومت کا کام ہے کہ اپنے کاموں کے ذریعے ان کو جو ہے تکمیل تک پہنچائے. ہم کہتے ہیں کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں لڑیں، میدان چھوڑ کے نہ جائیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخری بال تک لڑتے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے آخری بال تک، کیونکہ آخری میں بھی آپ نے دیکھا کہ کپتان نہیں تھا اور پلیئر سارے موجود تھے. ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں رہیں، استعفے نہ دیں، پارلیمنٹ میں آ کر کل ان کے اگر یہ اتحادی ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمارے خلاف بھی عدم اعتماد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو شوق استعفے دینے کا تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم ضمنی الیکشن کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ جی. آج کا اجلاس تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اور اس میں جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے معاملات ہیں اس پر بحث ہوئی اور اس کے فیصلے بتائے گئے. ڈپٹی اسپیکر آج ریزائن کر گئے، اس کے اوپر کمنٹ کریں گے؟ یہ ریزائن کرنے ان کی مرضی ہے، لیکن جو کچھ نقصان وہ پارلیمان کا جمہوری روایات کا کر کے گئے ہیں اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. سر آج کیا کابینہ اوتھ لے رہی ہے؟ جی آج جنرل صاحب نے بتایا کہ کابینہ کا جو پہلا حصہ ہے آج وہ اس کا اعلان کیا جائے گا. جنرل صاحب آپ کو کون سی وزارت ملے؟ میں وزارت کا امیدوار نہیں ہوں. جی اگر دے تو آپ کو پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، جو بھگوڑے ہیں وہ بھاگے ہیں. ہم میدان میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ہر قسم کے حالات کا. عمران خان صاحب خود بھی بھاگ گئے ہیں، اپنی ٹیم بھی ساتھ لے کے بھاگ گئے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور ڈٹ کے مقابلہ کرتے حکومت کا، لیکن وہ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، کرپٹ ہیں اور دغا باز ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور بھاگ گئے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سیاسی آدمی تو ہے نہیں،
सियासी आदमी जो है वो मैदान में खेलता है, और अगर उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारा है अपोजिशन ने तो आईनी तरीके से उतारा, वो गैर जमहूरी तरीके से तो नहीं उतारा। अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हुई और सारे जेनुइन वोट जो पार्टियों के, जब सारे पाकिस्तान की पार्टियों ने उसने मुल्क का महंगाई की वजह से हाल ही कर दिया था कि गरीब आदमी का तो 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आप समझते हैं कोई बुरान आ सकता है या ऐसी कोई बात नहीं, ज़िमनी सर बुरान क्या आ सकता है? अगर उन्होंने रिज़ाइन किया तो उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन आईनी तौर पे जो है ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगी, जो लोग भी वोट लेके आएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं कि इमरान खान साहब ने 4 साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अपोजिशन को काटनी है तो वो कहते हैं जी मैं अपोजिशन ही काटता। तो मैं समझता हूँ कि वो अब मैदान में जाके देखें, उनको बिल्कुल आटे दाल का बहुत मालूम हो जाएगा। और इंशाल्लाह उनकी पार्टी को पहली बात तो ये जरूरत नहीं कर सकते मुकाबला करने की PMLN का। अगर करेंगे तो इतनी बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे कि इमरान खान कानों को हाथ लगा के सियासत से निकल जाए। थैंक यू। कोई इशू नहीं है। तो आज की कार्रवाई पे क्या देखते हैं? डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग का जो अमल हो रहा है, मेरे ख्याल में जब कायदे ईवान मुंतखब हुआ है तो डिप्टी स्पीकर भी चला जाएगा, इतने तो वोट पड़ेंगे। 174 तो हैं पक्के, और वैसे भी सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो उसमें कोई भी वोट दे सकता है। सही, थैंक यू।